صلح حدیبیہ، ابو جندل اور ابو بصیر کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط قبول فرما لی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تمانچے مارے، واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی، میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صبر کریں۔ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار یہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی گیا۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے،
مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے۔ جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑائی بھڑکانے والا معاملہ ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا علم معلوم ہوا تو ابو جندل بھی وہاں پہنچ گئے، جن کا پہلے قصہ سنایا گیا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ باغات اور نہ آبادیاں، وہاں ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری سی جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھول جائے۔ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرط یہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔